تمہید کے طور پر اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو احساسات اور جذبات رکھنے والا دل عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جذبہ انسان احساس کی صورت میں اپنے سے دوسروں تک منتقل کرتا ہے زبان کے ذریعے سے کہ میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو جائے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر دل بنایا کہ جو انسان کو جذبات دیتا ہے، جو انسان کے احساسات کی نمائندگی کرتا ہے، اور پھر وہ احساسات اور جذبات کے انسان دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ اور یہ دل جس کے ذریعے سے انسان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا درست ہو جائے تو انسان کا یہ پورا جسم درست ہو جائے گا۔ اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو یہ 5-6 فٹ کا انسان سارا کا سارا بگڑ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ٹکڑا کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ معلوم ہوا اگر دل ٹھیک ہے، دل صحیح سمت پہ چل رہا ہے تو یہ انسان خود بخود درست راستے کی طرف چل رہا ہوگا۔ اور اگر دل بگڑا ہوا ہے، دل کے اندر فطور ہے، پھر اس کا دماغ بھی فطور والی سوچ سوچے گا اور یہ انسان غلط راستے کی طرف چل پڑے گا۔ اور جس طرح میں اور آپ یہ چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے یا ہمارا گھر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسجد صاف رہے، پاک رہے، خوشبودار رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ میرا گھر پاک صاف رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے، اس کے اندر مہمانوں نے آنا ہے، لوگوں نے آنا ہے، تو یہ پاک صاف رہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں دل بھی میرے اللہ کا گھر ہے، اور اس دل کو بھی انسان پاک صاف رکھے، اس دل میں انسان رب کی محبت کو بسائے، اس دل میں انسان اللہ کی ذات کو بسائے، اس دل میں انسان اللہ رب العزت کو لے کے آئے، اللہ کو بٹھائے۔ جب اس دل میں اللہ آ جائے گا پھر انسان کی زندگی دنیا کے انسانوں سے الگ ہو جائے گی۔ جب اس کے دل میں اللہ کا ذکر آ جائے گا اور اللہ کی ذات آ جائے گی، یہ انسان خود بخود دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہو جائے گا۔ اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا بن کے رہے، اور میرا بندہ جب دنیا سے چل کے آئے میرے پاس تو یہ کامیاب ہو کر کے آئے۔ اور اس دل کے اندر اللہ کو لانے کے لیے لوگوں نے محنتیں کی، لوگوں نے کئی سال لگائے کہ اس دل میں اللہ آ جائے، اس دل میں رب آ جائے، رب کا خیال بیٹھ جائے، رب کی خوشنودی کا خیال آ جائے، اور میرا اللہ ہر وقت اس دل میں آ جائے۔ لوگوں نے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 16 سال محنت کی، 16 سال کہ اس دل میں رب آ جائے۔
چھوٹے سے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والدہ محترمہ بہت نیک تھیں اور والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بنے، اللہ والا بنے میرا بیٹا۔ تو وفات ہو گئی تو والدہ محترمہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ادھر قریب میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس میں اپنے بیٹے کو بھیجوں اور میرے بیٹے کی اچھی تربیت ہو۔ تو کسی نے بتایا فلاں بستی میں ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک قاری صاحب ہے، وہاں طلباء رہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو وہاں لے جائیں اور وہاں اس کی تربیت اچھی ہوگی۔ لے گئی قاری صاحب کے پاس اور جا کر کے قاری صاحب کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو پڑھائیں، اس کی اچھی تربیت کر کے مجھے دیں۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان کو چھوڑ جائیں۔ اور واپسی پہ آتے ہوئے ایک اور بات کی اور کہا کہ یہ میرے سے کبھی جدا نہیں ہوا، میرا بیٹا یہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا اور یہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتا ہے، لہذا اگر یہ آپ سے چھٹی مانگے نا تو اسے چھٹی نہ دینا، اسے چھٹی تب دینی ہے جب یہ اللہ کا ولی بن جائے، اس کو اس وقت میرے پاس بھیجنا ہے۔ استاد بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے ماں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں، یاد رکھیں دنیا میں اگر کوئی بھی شخص بڑا بنا ہے اس میں اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی جتنا بڑا بن جائے اگر ماں باپ کی تربیت نہ ہو تو کوئی اپنے زور پہ کچھ بھی نہیں بن سکتا سوائے نبیوں کے، اس لیے کہ نبی کی تربیت میرا رب کرتا ہے۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے، اب استاد نے اس کو سبق پڑھانا شروع کیا، یہ پڑھتا رہا، سبق لیتا رہا، سناتا رہا۔ ایک دن اس بچے نے کہا استاد جی آج بڑا عرصہ ہو گیا ہے، مجھے ذرا چھٹی دے دیں، میں نے گھر جانا ہے اپنی ماں کے پاس۔ استاد نے کہا نہیں، ایک طرف یہ ہے کہ میں اس کی ماں سے کیا کر چکا ہوں وعدہ، اور دوسری طرف یہ یتیم ہے، اگر اس کی بات مانتا ہوں تو وعدہ ٹوٹتا ہے ماں کے ساتھ جو کیا تھا، اور اگر اس کی بات نہیں مانتا تو یتیم کا دل ٹوٹتا ہے، اب کیا کروں؟ تو بہانہ بنایا، بیٹا آؤ میرے پاس۔ قرآن کا سبق اتنا زیادہ دیا، کہا شام تک اگر اس کا یہ سبق سنا دو تو تمہیں چھٹی ہے، اور سبق زیادہ دے دیا جس میں انہیں یقین تھا کہ اس کو یاد نہیں ہونا شام تک۔ اب بچے نے وہ لیا قرآن اور جا کر کے الگ یاد کرنا شروع کیا، قرآن رکھا، اور اس بایزید کو جو یقین ہو گیا کہ استاد نے سبق اتنا زیادہ دے دیا یہ یاد نہیں ہونا شام تک، اب کیا کروں؟ قرآن سائڈ پہ رکھا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد معصوم ہاتھ اٹھائے، ذرا توجہ کیجئے گا، اور یہ معصوم ہاتھ اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے استاد سے بھی آج تک یہی سنتا آیا ہوں، اللہ تو جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، اور ماں سے بھی میں نے آج تک یہی سنا، میرا اللہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے استاد نے مجھے سبق اتنا دے دیا ہے جو شام تک یاد ہونے والا نہیں ہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ سبق یاد ہو جاتا ہے، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اللہ مجھے یہ سبق یاد کروا دے۔ اور یہ دعا مانگ کے ہاتھ اوپر منہ پہ پھیرے اور سبق کو یاد کرنا شروع کیا۔ شام سے پہلے اس کے دل میں اللہ نے ایسا وہ سبق بٹھایا کہ یہ استاد کے پاس پہنچا اور استاد کو کہا استاد محترم سبق سن لیجئے۔ قاری صاحب حیران، سبق یاد ہو گیا، اور سنایا کہ ایک لفظ کی اٹکن بھی نہیں آئی، غلطی بھی نہیں آئی، سارا سبق سنا دیا۔ اب استاد نے کہا جاؤ جی چھٹی ہے بیٹا، اپنا وعدہ یاد رکھنا، شام تک واپس آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ نکلے گھر گئے، دروازہ بجایا، دروازہ کھولے، کسی نے آواز نہ سنی، جواب نہ دیا، دوبارہ کہا،
تیسری دفعہ کہا، چوتھی دفعہ آواز آئی، دروازے پہ جو بایزید کھڑا ہے یہ میرا بایزید نہیں ہے، یہ واپس چلا جائے، میرا بایزید تب ہوگا جب خدا کا ولی بن کے آئے گا، یہ میرا بایزید نہیں ہے، دروازہ نہیں کھلے گا، لہذا واپس چلا جائے۔ روتے رہے، خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، استاد کے پاس پہنچے، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ استاد نے کہا کیا ہوا بیٹا، آپ نے تو کل شام کو آنا تھا، آج آ گئے ہو؟ آنکھیں اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ اب استاد نے پوچھا بیٹا بتاؤ بات کیا ہے؟ فرمایا اس طرح میری ماں نے میرے ساتھ کیا۔ استاد نے کہا بیٹا بایزید کیا ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آئے؟ فرمایا دل تو بڑا دکھا لیکن ماں سے ناراض نہیں ہوں، اس نے میرے بھلے کے لیے کہا ہوگا۔ اب یہ بات کہے کہ استاد نے پھر سبق سٹارٹ کیا۔ 16 سال تک یہ بایزید استاد کے پاس سبق پڑھتا رہا اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں سکھاتا رہا، بٹھاتا رہا۔ 16 سال کے بعد ایک دن آیا، استاد تہجد پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھنے کے بعد تھک کے جب سویا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میں آتے ہیں اور فرمایا اے قاری صاحب تمہارے پاس جو شاگرد ہے اس کی تربیت پوری ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو ولایت کبریٰ عطا فرما دی، اس کو چھٹی دو اور یہ جائے۔ اولیاء اللہ نے اللہ کے دل میں محبت بٹھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کتنی محنتیں کی۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کی محبت دل میں انسان بٹھا لیتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر اللہ اس کی دنیا کی ضرورتیں ایسے پوری کرتا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب رحمت فرمایا کرتے ہیں دامت برکاتہ العالیہ، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر دنیا اس کی ایسے ملتی ہے اس کو جیسے 1 کلو چینی لینے کے لیے انسان دکاندار کے پاس جاتا ہے، وہ کلو پورا کرنے کے بعد اوپر تھوڑے سے دانے ڈال دیتا ہے اڑان کے طور پر۔ فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ دنیا اس کو اڑان میں دے دیتا ہے اور بدلہ تو آخرت میں دے گا۔ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھاؤ، خدا کے لیے اللہ کا دل میں خیال لاؤ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت جب لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ کا ذکر کر رہی تھی، رات کو نفل پڑھ رہی تھی، تھکی تو سو گئی، چور نے ان کے گھر کی دیوار پھلانگی اور اندر آ گیا، دیکھا ادھر کچھ بھی نہ ملا تو ایک چادر پڑی تھی، چادر اٹھا کے وہ لے کے جانے لگا تو آگے جب دیوار کے پاس کیا دروازے کے پاس تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، روشنی رب نے سلب کر لی۔ اب یہ وہاں کھڑا حیران کہ کیا کروں، جیسے ہی چادر پھینکی دوبارہ آنکھیں صحیح ہو گئی، حیران کیا کروں یہ کیا معاملہ ہے، پھر چادر اٹھائی جانے لگا، پھر اندھیرا آ گیا، پھر پھینکی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ اب جب یہ تیسری دفعہ اس نے کیا تو آواز آئی اوے چور یاد رکھو اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے، اگر یہ سو رہا ہے تو اس کا دوست اس کی نگرانی کرنے والا رب دوست جاگ رہا ہے۔ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہاری ہر ضرورت کو خود پورا کرنے والا بن جائے گا، تم ذرا اللہ کے تو ہو جاؤ۔ ایک گڑیا کے بارے میں آتا ہے، چھوٹا سا مکان تھا، گھر، اکیلی رہتی تھی، چھوٹی سی جھوپڑی، چھوٹا سا گھر۔ اب اس کو رشتہ داروں نے بلایا کہیں تو یہ وہاں گئی، تو بادشاہ نے اپنے محل کو بڑا کرنا تھا تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، عرصہ دراز گزر گیا، انہوں نے اس گڑیا کا گھر گرا دیا اور محل کو بڑا کر دیا۔ 2 مہینے کے بعد جب یہ گڑیا واپس آئی، آگے دیکھا تو گھر نہیں ہے اس کا، حیران، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھی میرا یہاں گھر تک کہاں گیا؟ تو نگرانوں نے
وہ پولیس والوں نے بتایا اس وقت کے کہ جی ادھر بادشاہ نے اپنا محل بڑا کرنا تھا تو تمہارے گھر میں تھا کوئی نہیں اور اس کے اندر گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، لہذا انہوں نے توڑ کے اپنا محل بڑا کر لیا۔ اس بڑھیا نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور کہا اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی، اللہ تو یہاں تھا نا، اے اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی تو یہاں تھا۔ بس بڑھیا نے یہ کہنا تھا، وہ اس جگہ پہ جہاں پہ بادشاہ کا وہ محل بنا ہوا تھا وہ فوراً گرا اور گر کر کے زمین پہ آ گیا۔ اور بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو فرمایا میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، لہذا مجھے معاف کرو۔ دوبارہ عورت کو گھر بنا کے دیا۔ تم اللہ کے بن کے تو دیکھو، دیکھنا اللہ تمہاری ضرورتیں کیسے پوری نہیں کرتا۔ اللہ نے خود فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ لوگوں تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، دیکھیں ایک انسان مجھے آپ کو اگر ایک دن 2 دن کھانا کھلاتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، آپ کو کھانا کھلاتا ہے، آپ کو کوئی کام کرتا ہے، آپ بتائیں تو صحیح کیا ہمارے دل میں اس کی عزت نہیں بڑھے گی؟ کیا ہم لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے نہیں کریں گے؟ یار یہ حانی صاحب بہت اچھا ہے، یار یہ آدمی بہت اچھا ہے، یار یہ بہت ہی کمال کا انسان ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں ایک انسان جو رب کا بنایا ہوا ہے، رب کا بنایا ہوا ہے، اگر یہ کسی کو کچھ دے تو انسان اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے احسانات کو بھولتا نہیں ہے، اس کو ہر محفل میں یاد کرتا ہے۔ خدارا میری بات پہ توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم جب رات کو بندہ سویا ہوا ہو، سارے گھر والے سوئے ہوں اور یہ اکیلا آدمی گھر کی چھت پہ اندھیرے میں جا کے وضو کر کے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، ساری تعریفیں اللہ تیری ہیں، وتبارک اسمک، اللہ تیری ساری برکتیں تیری ہیں، وتعالی جدک، اللہ تو اتنا بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خدا کی قسم اکیلا جب یہ جا کے یہ کہے گا خدا کا عرش کیوں نہیں جھومے گا؟ اللہ فرشتوں کو کیوں نہیں کہے گا کہ اے میرے فرشتوں میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے، جلدی جاؤ یہ جو کہتا ہے اس کو ادا کرو؟ کیوں نہیں کہے گا اللہ؟ اللہ فوراً کہے گا۔ آج ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں۔ آخری بات اس موضوع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کو بھی کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو۔ 3 لوگوں کو اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے، اور یاد رکھیں میرے نبی نے فرمایا جس شخص کو اللہ دیکھ کے مسکرائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس کو اللہ دیکھ کے مسکرا دے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ نمبر 1 وہ آدمی جو رب کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنا مال اپنی جان لگانے کے لیے رب کی راہ میں نکل پڑے، اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میری راہ میں نکل پڑا۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد نہیں، ہر راہ اللہ کی راہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جانا، گھر بار کو چھوڑ جانا، آج ہر انسان اتنا مصروف ہے کہ 2 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے بیوی بچوں کو کاروبار کو چھوڑ کے اگر میری اور آپ کی بھلائی کے لیے بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو میرے یہ امید ہے رب کی ذات میں، رب کی بارگاہ میں خدا ان کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہوگا اور فرشتوں کو کہتا بھی ہوگا دیکھو یہ میرے بندے۔ نمبر 2 وہ بندہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب رات کو سب سوئے ہو اور پھر یہ اکیلا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے
اکیلا رب کے سامنے کھڑے ہو کے مناجات کرتا ہے تو اللہ دیکھ کے اس کو مسکراتا بھی ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح یہ میرا بندہ ہے. اور میں نے تمہیں کہا تھا انسان کو بناتے ہوئے انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور نمبر 3 پہ فرمایا وہ مسافر وہ قافلے کا وہ بندہ کہ جو قافلہ جا رہا ہو رات کے آخری پہر میں تھک گیا قافلہ اور یہ بھی ساتھ تھا اور وہ لوگ صبح کے وقت جا کے سو گئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے. اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ اللہ کی بار میں کھڑا ہو کے اپنی مناجات پیش کرتا ہے. اللہ اس کو دیکھ کے ہنستا بھی ہے اور مسکراتا بھی ہے. اللہ ہمیں ان 3 لوگوں میں جیسا بنا دے. مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تھوڑی سی کوشش کریں. خدایا ابھی تک کی بات کا یہ خلاصہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرو، اپنے دل میں اللہ کی ذات کو لے کر کے آؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، پھر اللہ تمہاری ہر ضرورت کو پیش کرے گا. یاد رکھیں گناہوں میں دکھ ہے اور نیکیوں کے لیے نیکیوں میں سکھ ہی سکھ پڑا ہوا ہے. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. جب نیکیاں کریں گے اللہ خود ہی خود کیا کر دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا. اور دوسری بات 25 دسمبر کے حوالے سے، کرسمس ڈے اور عید کے حوالے سے ہمارے مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ یا ان کی نانی ایسے نیک سیرت لوگ تھے، ایسے نیک سیرت کہ پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی. بنی اسرائیل میں بہت انبیاء آئے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب سے شروع ہوتے ہیں اور حضرت یعقوب کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اور پھر یہ سارا سلسلہ چلا اور آخری نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہاں پہ ہمارے اس میں 25 دسمبر ان کا یوم ولادت یا عید کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں اس عید اور ان نبیوں کے نام پہ پھر یہ باتیں سامنے آئی ہیں 25 دسمبر کی صبح سے لے کے اور نئے سال کی صبح تک اتنی شراب پی جاتی ہے حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت پہ، اتنا نعوذ باللہ زنا کیا جاتا ہے اور اتنا جوا کیا جاتا ہے کہ جتنا پورے سال میں نہیں ہوتا. اور پھر ہمارے یہ مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نصیب فرمائے اور پھر ہم اس کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. اور پھر ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں یار کیا بات ہے، خوشی ہے ان کی اس میں ہونا چاہیے. اصل میں بات تو یہ تھی، مزہ تو یہ تھا کہ یہ مسلمان جاتا ان عیسائیوں کے پاس بیٹھتا، ان دوستوں کو قریب بٹھاتا اور انہیں کہتا کہ اپنی بائبل بھی اٹھاؤ اور یہ دیکھو قرآن بھی، اپنی بائبل میں دیکھو تم نے کیا کہا عیسیٰ کے بارے میں یا ان کی والدہ کے بارے میں. ٹائم نہیں ہے وگرنہ 40 کے قریب ایسے الحمدللہ حوالے موجود ہیں بائبل کے اندر سے جس میں نعوذ باللہ من ذالک، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت زانیہ بھی کہا گیا ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اس جیسی پاک دامنہ عورت نہیں ہے. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 4 عورتیں ایسی ہیں ان جیسی نیک عورتیں ہیں ہی نہیں. ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی ماں مریم اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. ان جیسی عورتیں نہیں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدارا یہ 25 دسمبر مسلمانوں کے لیے کوئی عید کا دن نہیں ہے اور کوئی اس میں شریک نہ ہو. جو شریک ہوگا وہ بدعت میں کفر میں شریک ہو رہا ہوگا اور بدعت میں شریک ہونے والا
ہر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ لہذا کوئی بھی مسلمان اس طرح کے ایونٹ میں، اس طرح کی پارٹیوں میں شریک نہ ہو۔ اللہ مجھے